12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے. سیدھی سی بات ہے. ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے, لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا. زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لی. پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا وہ دنیا میں صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. السلام علیکم. انجینئر محمد علی مرزا, انہوں نے ایسا کیا بیان دیا کہ اس بیان کے بعد سارے لوگ اس شخص کو اسرائیل کا حمایتی, اسرائیل کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں. استقبال ایک مرتبہ پھر. آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد علی مرزا کے بارے میں. یوں تو یہ شخص یوں ہی بدنام زمانہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کے خلاف, امت مسلمہ کے خلاف اکثر اس کے ایسے بیان جاری ہوتے ہیں جس میں علماء کی توہین ہوتی ہے اور غیروں کی تائید ہوتی ہے. اس مرتبہ اس نے ایک ایسا بیان دیا جو تمام امت مسلمہ کو, جس کے دل میں فلسطین کے لیے تھوڑی سے بھی محبت ہے, ان لوگوں کے دلوں کو اس کے بیان نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل دیکھیں اور خاص طور سے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو اس شخص کو, جو محمد علی مرزا کو اپنا مقتدی مانتے ہیں, جو عالموں سے بھی بہتر جانتے ہیں, ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ شخص کس طریقے سے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم کہتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا, لاکھوں ایسے نوجوان جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ شخص ہیرو سے کم نہیں. ان کا مقتدی, ان کا رہنما, کالج اور اسکول میں پڑھنے والے لوگ اس کو عالم سے بھی بہتر سمجھتے ہیں, جبکہ اس شخص کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے نہیں. نہ ہی اسے قرآن کی تلاوت آتی ہے, نہ ہی قرآن کی تفسیر کرنی آتی ہے, اور نہ ہی حرف قرآن کا صحیح طریقے سے یہ شخص نکال پاتا ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, بریلی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, اہل حدیث ہو, ہر ایک شخص اس وقت اسرائیل کی بربادی پر خوشی منا رہا ہے, سوائے 2 لوگوں کے. ایک تو ہمارے یہاں کے انبھکت اور ایک محمد علی مرزا. کہ اس شخص کا بیان جب جاری ہوا تو اس کا بیان سے کہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص ایران کے بمباری پر, اسرائیل کی بربادی پر یہ شخص خوش ہو رہا ہو, بلکہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل کے جو ملٹری تھے, اسرائیل کے جو آرمی تھے, اس وقت یہ شخص اس وقت ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ایران کے بارے میں کیا کہا اور اسرائیل کے بارے میں کیا کہا کہ سارے لوگ اسے ایجنٹ قرار دے رہے ہیں اسرائیل کا. یہ ویڈیو 12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے. سیدھی سی بات ہے. ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے, لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا. زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لی. پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. اسرائیل نے دیکھیں اسٹرائکس کی ہیں, 200 کے قریب طیارے استعمال ہوئے ہیں. تو ایران کا کوئی طیارہ نہیں اڑا. ایران کے پاس طیارے ہے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس وہی پرانے طیارے ہیں. میزائلز ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایئر اسٹرائکس نہیں ہے, لیکن میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے. تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی, پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں. میرا خیال ہے اب بھی جو ایک ونڈو رکھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اگر اب بھی ڈیل کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈیل کر لیں گے, تو میرا خیال ہے بڑے ملکوں کو انوالو کر کے ڈیل کر کے ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اپنی اکانومی پہ توجہ دے. آپ کو وقتی طور پر صلح حدیبیہ کرنی پڑتی ہے. نبی الاسلام نے تو اسٹرانگ ہوتے ہوئے کر لی تھی اللہ تو واقعات کی وجہ سے. آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے اس وقت. انجینئر محمد علی مرزا, اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو بتاتا چلوں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس وقت فلسطین اور غزہ کے معصوم بچوں پر اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور تمام امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یا پھر بریلوی مسلک کے احمد رضا مصطفی, یا بڑے بڑے جو نامور علماء ہیں, ان لوگوں نے اس وقت بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. اس وقت یہ شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا بیوقوفانہ حرکت ہے, اور اس طریقے کے بے شمار الفاظ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جس نے علماء امت کی توہین تھی. اب اس ویڈیو میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے
کہ اب اس ویڈیو سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ایران کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسرائیل کی حمایت میں باتیں کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کی تعریف کر رہا، اور ایران نے اسرائیل پر جب حملہ کیا تو اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب ایران کو اسرائیل اور امریکہ سے صلح کر لینی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے شخصوں کو، جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی، ایسے لوگوں کو آپ کیسے رہبر رہنما بنا سکتے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو کو تمام ایسے لوگوں تک ضرور پہنچاوے جو اس شخص کو اپنا رہبر رہنما اور مقتدی سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔